الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زانت به الاسر. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید باری تعالیٰ ہے، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابل آئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر نازل فرمائیے اور ہمارے قدم جمائے رکھیے اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرمائیے. بنی اسرائیل کے واقعات میں سے یہ ایک واقعہ ہے جسے قرآن کریم نے بیان فرمایا. قرآن کریم جہاں اقوام سابقہ کے واقعات بیان فرماتا ہے، وہیں اصول و ضوابط جو ہیں وہ نصیب ہوتے ہیں کہ سابقہ قوموں نے کن حالات میں کیسی راہ کا انتخاب کیا اور کیسے نتائج پائے. تو یہ وہ موقع ہے کہ جب حضرت طالوت کے ساتھ آپ کی قوم میدان کارزار میں جالوت کے مقابل ہوئی، اور اس روانگی پر کچھ حصے ایسے آئے پیش کہ جس میں 3 درجے ملتے ہیں. اور یہ جو آیا کریمہ پڑھنے کا شرف نصیب ہوا ہے، یہ عین میدان کارزار میں روبرو، دشمن کے روبرو جب صف آراہ ہیں تو اللہ کریم کے حضور یہ دعا کی گئی. اب اسے غور فرمائیں کہ فرمایا گیا ہے قالوا ربنا، اے ہمارے پروردگار. اب اللہ کریم ہر شے کا پالن ہار ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالن ہار ہے، ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتا ہے. یہ ایک بات ہے جو حقیقت ہے. اس حقیقت سے آشنا ہونا یہ اور بات ہے. یہ نصیب ہو تو وہ پہلی بات کی بھی سمجھ آتی ہے. تو جنہیں یہ کیفیت اور حال نصیب ہو رہا ہے کہ انہیں اللہ کے حضور یہ دعا کرنی نصیب ہو رہی ہے کہ ربنا، یعنی ہماری ساری احتیاج کا مداوا اللہ کریم کے حضور ہے. اللہ نے فرمانا، مانتے تو کسی نہ کسی انداز سے کافر بھی ہیں، مشرک تو مان کے ساتھ شریک کرتے ہیں، کافر بھی مجبور ہیں کہ کوئی ایک طاقت مانی جائے جس سے ہر طرف عطا ہو اور جو محتاج نہ ہو، وگرنہ تو یہ نظم پورا نہیں نہ ہوتا کہ فلاں پیدا ہوا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا. تو وہ بات ان کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے. اپنی مرضی کو وہ اختیار کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو، شیطنت کو، اپنی جو ذات ہے، بے شمار پہلوؤں کو وہ دیکھتے ہوئے ایسے انداز پر چلتے ہیں جو ضد اور عناد کا ہوتا. لیکن انسان کے اندر، حضرت انسان کے اندر تخلیقی طور پر اللہ کریم نے یہ حال اور کیفیت پیدا فرمائی ہے کہ وہ حق و باطل کی پہچان کر سکتا ہے. اب جب باطل کی طرف جاتا ہے تو اس میں کہاں کیسا اس نے فیصلہ کیا، کیا لالچ اس نے کیا، کیا چاہ، کس ضد میں رہا، یہ بے شمار باتیں اور بے شمار پہلو ہو سکتی ہیں. لیکن بنیادی طور پر ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کے اندر یہ کیفیت اور حال موجود ہوتا ہے تخلیقی طور پر کہ وہ حق کو پہچان سکے، عمل کر سکے. تو یہاں جب بات آتی ہے ربنا، اے ہمارے رب، تو وہ تو ہر شے کا رب ہے.
چاہے کوئی جتنا بھی انکار کر لے، ایک موقع ایسا آئے گا کہ منکر بھی مانے گا، لیکن تب فرصت ختم ہو چکی ہوگی، تب موقع حساب کتاب کا ہوگا۔ جنہیں اس دار فانی میں یہ کیفیت اور حال نصیب ہو رہا ہے کہ یہ سمجھ آ رہی ہے ربنا، اور عین اس وقت جب موت سر پر منڈلا رہی ہے اور ایک بے شمار طاقت کا حامل لشکر مقابل ہے جس کے سامنے ظاہری اسباب میں بھی قسم پرسی ہے، اس حال اور اس کیفیت میں یہ جو نصیب ہو رہی ہے نا کہ کہاں احتیاج پوری ہونی ہے، وہ جو بندگی کی کیفیت اور حال نصیب ہو رہا ہے کہ عین اس موقع پر بھی ربنا افرغ علینا صبر، اے رب العالمین ہم پر صبر نازل فرمائیے۔ اس سے پیشتر آیا کریمہ کو آپ دیکھیں، واللہ مع الصابرین، اللہ کا ساتھ کسے نصیب ہوتا ہے؟ جو صبر کرتا ہے، صابر۔ صابر ہونا وہ وصف ہے جس سے معیت باری تعالیٰ نصیب ہوتی ہے، کہ یہ وصف ہو، یعنی ایمان ہو، بنیاد ہو، ایمان ہو، پھر وہ اپنے آپ کو حق پر جمائے رکھے، روک لے، صابر ہو، تو ایسی کیفیت اور حال پر اللہ کریم کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ وصف کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس وصف کے لیے جو اللہ کریم نے دائر دنیا اور اس دار الابتلاء میں امتحان رکھا ہے کہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے، یہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب اس صبر مانگ رہے ہیں تو وہاں فرمایا جا رہا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہاں دیکھیں تو اگر غلطی کو یا خطا کوئی کھائے تو وہ کہے گا کہ صبر جسے فرمایا جا رہا ہے اسی کے اختیار میں ہے، اور یہ ایسی کیفیت اور حال ہے، اس سے معیت باری تعالیٰ نصیب ہو رہی۔ جنہیں یہ کیفیت کہ ربنا اس کیفیت تک پہنچے، وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ یہ صبر کی عطا بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس میں بھی کمال ذاتی نہیں، ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ تو صبر نازل فرمائیے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم جمائے رکھیے، یعنی ایسا صبر نصیب ہو، کامل ہو کہ ہم ڈٹ جائیں، اس باطل کے مقابل ہم ایسے کھڑے ہوں کہ ہمارے قدم ڈگمگائیں نہیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرمائیے۔ صبر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہاں کا قیام بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب بات فتح کی آ رہی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب ان تینوں حصوں کو جمع فرمائیں، کہیں دعا کرنے والی کی ذات سامنے نہیں آئے گی، ہر پہلو سے ایک ہی ذات سامنے آئے گی، اور وہ اللہ جل شانہ کی۔ ایسی کیفیت ایمان کیسے نصیب ہوگا؟ تو یہ حضرت طالوت کے جو واقعہ ہے، اس سے اگر آپ پچھلے حصے میں آئیں تو یہاں یہ فرمایا گیا نا، جب وہ لشکر لے کر نکلے تو قوم عمالقہ نے بے شمار تباہی مچائی، لیکن جب یہ قوم مقابلے کے لیے نکلی تب جو حکمران تھا وہ اس کا نام جالوت تھا، اور جو ابتدان جس نے حملہ کیا تھا بخت نصر، وہ پہلا بادشاہ جس نے حملہ کیا تھا، لیکن جب یہ قوم اکٹھی ہوئی اور واپس مقابلے کے لیے کھڑی ہوئی تو اس وقت جو حکمران تھا اس کا نام جالوت تھا۔ تو فرمایا گیا ہے قرآن کریم اس واقعے پر، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر چلے تو فرمایا بے شک اللہ تم کو نہر سے آزمائیں گے۔ اب نہر جو ہے، پانی جو ہے، وجودی ضرورت ہے، اور دنیا کے اسباب میں یہ جو پانی ہے اسے اللہ کریم نے بڑی بنیادی حیثیت رکھی ہے کہ یہ زندگی کا سبب ہے، اور وجودی ضرورت ہے، پانی زندگی کا سبب ہے، لیکن جو ایمان اللہ کا پر ہے وہ اس درجے کا ہو کہ اسے یہ دنیا کی ضروریات یا تکمیل ضرورت سے کوئی غرض نہ رہے، ایک ہی غرض ہو کہ میرے اللہ کریم کا حکم کیا ہے۔
اب مفسرین کرام اس واقعے میں جو لکھتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی پانی کی، انہوں نے دعا مانگی کہ یہاں سے نہر ہو، وہاں پہلے نہر تھی، تو مختلف پہلو بیان فرمائے گئے، لیکن جو بات بنیادی ہے ان کا مانگنا یا ان کا چاہنا بنیادی بات نہیں ہے، بنیادی بات ہے اللہ کا حکم کیا ہے۔ اب یہ بھی پہلو ہو سکتا ہے کہ بے شمار مخلوق جمع ہو گئی، اسی مخلوق میں وہ لوگ بھی تھے جو حضرت طالوت پر معترض تھے کہ یہ ہم جیسے تو ہیں نہیں، صاحب حیثیت بھی نہیں ہے، خاندان میں بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ حکمران ہو، تو آپ انہیں ہم پر بادشاہ کیوں مقرر کرتے ہیں۔ اب وہ جو متذبذب یا مخالف کیفیت کے حامل لوگ ہیں، میدان کارزار میں جائیں گے تو عین موقع پر دھوکہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو اس حکم سے جہاں آزمائش ہے وہاں ایک چھاننا بھی لگ رہا ہے کہ جہاں کیفیت درست نہیں ہے وہ بیچ میں سے لوگ ہٹتے چلے جا رہے ہیں، اور جو بچتے چلے جا رہے ہیں، بچ رہا ہے مجمع، وہ خالص ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چونکہ جب بھٹی پر آگ بڑھتی ہے تو بھٹی پر رکھی شے جو ہے اس میں سے جتنی میل ہو وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اصل جو ہے وہ رہ جاتی ہے، میل تیر کر اوپر آ جاتی ہے۔ تو اب بے شمار پہلو ہو سکتے ہیں کہ اس بھٹی اور اس آزمائش کے گرمی ہے، پیاس ہے، مقابلے کو جا رہے ہیں، سفر ہے، اور اس میں فرما دیا کہ اس نہر سے پانی نہیں پینا، ہاں جو پانی چلو بھر پی لے اس کی خیر ہے، لیکن سیر ہو کر پانی نہیں پینا۔ تو فرمایا، پہلے بتایا کہ اس نہر سے آزمائیں گے، فمن شرب منہ فلیس منی، پھر جو اس میں سے پی لے گا وہ میرے ساتھیوں میں نہیں ہے۔ بڑا واضح فرمایا، آزمائش بھی ہوگی، اور اس پر جو نتیجہ آ رہا ہے کہ جو اس آزمائش میں پورا نہ اترا وہ فرمایا مجھ سے نہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہم میں سے نہ ہوگا، تو آپ کے ساتھیوں میں سے اسے نکال دیا جائے گا۔ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اور فرمایا اور جو کوئی اسے نہیں چکھے گا تو وہ میرا ساتھی ہوگا، سوائے اس کے کوئی اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے، یعنی قطعاً منع نہیں ہے، سیر ہو کر نہیں پی سکتے، ہاتھ سے کوئی چلو بھر پانی پی لے تو حرج نہیں۔ اب ایک مجمع چلا ہے، آواز ایک ہے، کیفیت اور حال ایک نہیں ہے۔ اب فرما دیا گیا کہ یہ آزمائش ہے اور اس آزمائش پر یہ نتائج، فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، اب فرما دیا گیا کہ کون ہوگا جو ساتھی گنا جائے گا، اس پر عمل کرے گا، ہاں اتنی گنجائش ہے کہ کوئی چلو بھر پانی پی لے ہاتھ سے، تو کیا پھر واقعہ کیا پیش ہے؟ فَشَارِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے سوائے تھوڑے لوگوں کے سب نے اس سے پی لیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے حکم عدولی کی وہ پانی پیتے جا رہے ہیں، پیاس بڑھتی جا رہی ہے، پانی پیتے جا رہے ہیں، پیاس بڑھتی جا رہی ہے، اور اتنا پانی پیا کہ ان کے جو ہے پیٹ پھول گئے، وہ تو چلنے قابل نہ رہے، لیکن پیاس ہے کہ بجھ نہیں رہی۔ جنہوں نے ہاتھ پہ لے کر پانی پیا، مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وہ ایک ہاتھ کا پانی جو ہے اس نے ان کی پیاس بجھا دی۔ دیکھو نا، مالک کو چھوڑا، اس کا حکم چھوڑا، مسبب الاسباب ہے، سبب پر آ کر بیٹھے، تو اس سبب کا سبب ہونا بھی تو اس کے دست قدرت میں ہے۔ پانی پیاس بجھانے کو اس نے بنایا، یہ وصف پانی کو بھی تو اسی نے دیا ہے۔ وہ یہ وصف لے تو پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، چونکہ پانی کا وصف ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا۔ تو اسی طرح جسے حکم دیا جا رہا ہے اس کی حیات یا وجود بھی ذاتی نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو جب یہ کیفیت نصیب ہو کہ جو کچھ ہے میں ہوں یا گرد و پیش ہے سب اللہ کا ہے، اس کیفیت کی ابتدا جو یہ کہاں پہنچاتی ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اور رب تو ہر ایک کا ہے۔ جو انکار یا کفر کر رہے ہیں، مان تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پہلو سے وہ بھی رہے ہیں، تو جو ماننے والا ہے وہ اس کیفیت تک نہ پہنچے ربنا، تو پھر سمجھ آتی ہے کہ مدولیاں ہیں زندگی میں۔
بات بنی اسرائیل کی ہے، ان پر حملے کی ہے، اس کے جواب کی ہے، لیکن اصول قیامت تک مخلوق کو اس سے نصیب ہوتا رہے گا۔ تو پہلا حصہ جو تقسیم ہوا وہ کون ہوئے؟ مجمع چل پڑا، لیکن پہلی جو بات آئی پہلی امتحان میں ایک مخلوق ہے، اکثریت، یہ فرمایا گیا نا کون سے بچے؟ الا قلیل منہم، ان میں سے تھوڑے بچے، یعنی اکثریت نے پانی پی لیا، حکم نہیں مانا، رہ گئے وہاں پر۔ پھر اگلا حصہ بیان فرمایا فلما جاوزہ هو والذین آمنوا معه، اور پھر جب حضرت طالوت کے ساتھ جو بچے اور ایمان والے لوگ جو ان کے ساتھ تھے اس کے پار اترے، یعنی جو پانی پیا وہاں ایک حصہ تقسیم ہو گیا، رہ گیا۔ جنہوں نے نہیں پیا یا ہاتھ سے لے کر پیا، یعنی تعمیل حکم کی، وہ پھر اس نہر میں اترے اور پار پہنچے، چونکہ میدان پار تھا، مقابلہ پار ہونا تھا۔ اب جب پار پہنچے تو پھر دوسرا معاملہ پیش آیا، قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج تو ہم تھک ہار گئے ہیں، بڑا سفر ہو گیا ہے، آج تو ہم میں طاقت ہی نہیں رہی کہ ہم مقابلہ کریں۔ جنہوں نے پانی پیا انہوں نے سیدھا حکم عدولی کی کہ پانی سے آزمائے جاؤ گے، تھوڑا لے سکتے ہو، ہاتھ سے سیر ہو کر نہیں پی سکتے، سیدھا حکم عدولی کی۔ جو پار پہنچے جنہوں نے تھوڑا پانی پیا، جب مقابلے پر پہنچے تو مقابلے پر آ کر مقابلے سے انکار نہیں کیا۔ یہ بھی جو کہہ رہے ہیں کہ مقابلے کی طاقت نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہے آج نہیں لڑ سکتے، کلی طور پر انکار نہیں کر رہے لڑنے سے، لیکن اقرار نہیں کر رہے، تو گئے تو مقابلے کے لیے ہیں۔ اور دشمن صف آ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ آرام کر لیں، تھکے ہارے آئے ہیں، آپ اپنی طاقت بحال کر لیں، اپنا اسلحہ لحاظ کر لیں، پھر آ کر لڑ لیتے ہیں۔ تو کبھی ایسا تو میدان میں نہیں ہوتا، لیکن کلی انکار نہیں کر رہے۔ اب وہاں اس لشکر کی ہیبت ہے، تعداد کا اثر ہے، ان کے اسلحہ جو جس طرح وہ لیس ہیں اس کا اثر ہے، بے شمار پہلو ہیں۔ پھر کتنی مخلوق ہے جو راستے میں رہ گئی، بندہ ایک دوسرے کا آسرا ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اتنے لوگ ساتھ ہیں، اکٹھے ہوں گے، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔ جب تعداد کم ہونا شروع ہو جائے تو بھی ایک حوصلہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم تو کمزور ہو گئے، پہلے کمزور تھے، عددی طور پر اور کمزور ہو گئے، تو کیسے لڑیں گے؟ لیکن کلی انکار نہیں کر رہے، میدان تک پہنچ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ کچھ سبب دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پار اترے تو کہنے لگے لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہم میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس لشکر کے ساتھ لڑ سکیں۔ اب دوسرا حصہ تقسیم ہو گیا، پھر تیسرا حصہ یہاں بیان فرمایا گیا، قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ۔ اب تیسرا حصہ فرمایا جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے، جو اللہ پر ملاقات کا یقین رکھتے تھے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی تھوڑی جماعتوں نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غلبہ پایا، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ وصف بیان فرمایا، یہ تین حصے بیان ہوئے۔ اور جنہیں اللہ سے ملاقات، اللہ کریم کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، جیسے شان ربوبیت سے تمام مخلوق مستفیض ہو رہی ہے، اس میں نور ایمان اور نور ایمان کی ترقی یہ ادراک عطا فرما رہی ہے کہ وہ دعا کر رہے ہیں عین موت کو دیکھتے ہوئے سامنے، ربنا، ہر شے اس کے دستے قدرت۔ اسی طرح جب بات آئی یقین کی ملاقات، اللہ کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، اس کی ذات سے تو کوئی شے بعید نہیں، لیکن ایمان ہے
کہ وہ یہ دکھا رہا ہے کہ اس سے وہ ملاقات بھی جو آج اس کے روبرو اعمال اختیار کیے جا رہے ہیں، یہی اعمال بھی ہوں گے، ہم ہوں گے اور اس کے حضور پیش ہو کر اس کی جواب دہی بھی تو ہوگی۔ تو اس سے ملاقات آج اگر اس کے حکم پر یہاں شہید ہو جاتے ہیں تو بھی اس سے ملاقات ہے، اور اگر آج یہاں سے غازی ہو کر چلے جاتے ہیں تو بھی آخر اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو ایمان بالآخرہ دنیا کے اعمال پر کس درجے کا اثر پیدا کرتا ہے، آپ غور فرمائیں۔ کوئی بھی عمل غلط جب کوئی اختیار کرتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ تمہیں آخرت سے ڈر نہیں لگ رہا، قبر میں نہیں جانا؟ یہ جو ظلم ڈھا رہے ہو تمہیں ڈر نہیں لگ رہا کہ اللہ کو اس کا کیا حساب دو گے؟ اور ایمان ہو تو بندہ پہلے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ غلط معاملہ اختیار نہیں کر سکتا، بھائی میں نے قبر میں بھی جانا ہے، اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، یہ حساب میں نہیں دے سکتا۔ تو ایمان بالآخرہ جو ہے وہ دار دنیا کی زندگی پر اس درجے کا اثر پیدا کرتا ہے کہ اعمال درست ہو جاتے ہیں، غلطی اور کوتاہی سے بندہ اجتناب کرتا ہے۔ اور جو کیفیت نصیب تیسرے درجے میں ہو رہی ہے، وجودی ضرورت یا حیات کی ضرورت پانی ہے، فرمائش سے آزمائے جاؤ گے، نہیں پینا نہیں پیا۔ پانی بھی اللہ کا، وجود بھی اللہ کا، اور وجود کی ضرورت بھی اس نے پیدا فرمائی۔ جنہوں نے پیا دنیا کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری نہ ہوئی، پی بھی لیا، حکم عدولی بھی ہو گئی اور وہ پیاس بھی نہ بجھی۔ پھر جنہیں میدان کارزار تک پہنچنا اور پھر اس حالات سے انہوں نے خوف کھایا، بات وہاں نہ رکی۔ جنہوں نے عین اس خوف کی حالت میں اپنا اللہ کے حضور اپنا آپ پیش کر دیا، انہیں یہ نصیب ہوا۔ ربنا، رب تو ہر شے کا ہر لازم موجود ہے، ہر ضرورت پوری فرما رہا ہے، یہ کیفیت اور حال نصیب ہو کہ ربنا، اے ہمارے رب۔ بڑا اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ یہ کیفیت نصیب۔ تو پہلے حصے کو اگر ہم دیکھیں تو اس پر علماء جب لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حصہ ناقص ہے، دعویٰ تو ہے، اعمال ساتھ نہیں ہے۔ یہ حصہ ناقص ہے، صرف دعویٰ ہے، اس دعوے کے ساتھ اعمال نہیں ہے۔ تو آج ہم معاشرے میں جب دیکھتے ہیں کہ مسلمان رسوا ہو رہے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ دعویٰ ہے اور ساتھ شہادت اعمال کی نہیں ہے۔ تو جب حصے ناقص کا بندہ شریک ہوگا تو پھر دنیا کی عزتیں بھی اس کے لیے کہاں ہوں گی؟ عزت و ذلت کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ آج ذلت کو دیکھ کر دعوے ایمانی والا اگر یہ کہے کہ جی مسلمان ہو کر تو ہمارے حال یہ ہیں، تو اسے یہ کہنے کی بجائے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میرا دعویٰ جو ہے اس کے ساتھ صداقت میں کوئی شہادت بھی ہے اس کے ساتھ، یا میں تو نہر کے حکم پر ہی رہ گیا ہوں اور پانی پیے جا رہا ہوں، پیاس ہے کہ بجھ نہیں رہی۔ پھر دوسرا حصہ جو ہے جنہیں اس سے اگلا حصہ نصیب ہوا، کامل ایمان، کہ وہ جو تکمیل ہے وہ انہیں میدان کارزار تک تو پہنچا دی، لیکن پھر اس سے اگلا حصہ جو کھڑے ہوئے وہ کامل سے پھر اگلا درجہ ہے اکمل، یعنی جنہیں مضبوط ایمان نصیب ہوا، انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ بات زندگی کی ہے یا بات موت کی ہے، بات ایک ہی دیکھی کہ حکم کیا ہے۔ پھر انہیں نصیب ہوئی یہ حال اور کیفیت، عین اپنے جان ہتھیلی پر رکھی ہے اور کیفیت نصیب ہو رہی ہے، ربنا، اے ہمارے رب۔ تو ہر شے اس کے دست قدرت میں ہے، اور عین اس کیفیت اور حال میں کہ موت سامنے نظر آ رہی ہے، تو اس نظر آتی موت میں بھی وہ ایسے حال میں ہیں کہ وہ اپنے اللہ سے شرف ہم کلامی ایسی نصیب ہے، ربنا۔ تو تلاوت تو ہم سب کر رہے ہیں، اور مجھ جیسے کم علم سے کثیر تعداد بہتر ادا کرتے ہیں الفاظ۔ جو ادائیگی ہے
عربی کی، ابھی ہمارے سامنے ہمارے بچے نے تلاوت کی ہے، تو وہ جو ادائیگی ہے الفاظ کی، ہر زبان کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، تو اس ادائیگی میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم جیسے لوگ تو دیکھ کر پڑھنے میں بھی کمزور ہیں، لیکن یہ کیفیت اور بات ہے۔ تو ہم سارے یہاں سے گزرتے ہیں تلاوت کرتے ہوئے، تو جب تلاوت کرتے ہو تو یہ تلاوت میں آیا کریمہ نہیں آتی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، سارے ہم پڑھ رہے ہوتے، تو وہ کیفیت کہاں ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ تلاوت قرآن کریم کے بعد قرآن کریم بند کیا، پھر دنیا کے امور میں جب نکلا تو پھر یہ سمجھا کہ اب اس دنیا کو میں نے اپنی قوت بازو سے چلانا ہے، اپنے حال، اپنے معاملات، اپنی کیفیت اندازہ کریں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ اس تلاوت کے بعد پھر ہمارا ماجرا وہیں نہر پر ختم ہو جائے تو پھر کیا ہم نے پایا؟ اور وہ جنہیں یہ ایمان کی کیفیت نصیب ہو رہی ہے کہ عین میدان کارزار میں وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، کہ ایسا صبر عطا فرما بار الہ کہ تیرے حکم پر جہاں کھڑے ہیں یہاں ایسے جم کر کھڑے ہیں، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو اختیار تو اللہ کا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ان تین حصوں کا جائزہ لینا یہ ہماری ضرورت ہے، چونکہ اس واقعہ جو بنی اسرائیل کا ہے، اس کا بیان فرما دینا یا اس سے آشنائی، یہ بات یہاں مقصد پورا نہیں کرتی۔ تو ان تین کیفیات میں سے ناقص دیکھا جائے یا ناقص سے جو کامل اور اکمل تک کی بات دیکھی جائے، تو اس میں نیت سے عمل تک کا دخل ہے۔ ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں، ہم ان چیزوں پر تبصرہ کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے۔ پورے معاشرے میں اگر کہیں ان حصوں پر کلام ہے تو وہ دوسرے کے لیے ہے، مخاطب دوسرا ہے، اعلیٰ مخاطب ذات ہو تو پھر معاملہ حل ہو جائے، مسائل حل ہو جائے۔ تو جب ہم اس نزاکت کو نہیں دیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، تو پھر وقت تو گزر رہا ہے، پھر اس گزرتے وقت کے ساتھ جو سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور جو نہیں سمجھ رہا، کیا دونوں نے پیش ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ تو زبانی ماننے سے اس ماننے کی صداقت اس درجے کی نصیب ہو کہ عمل چاہ کر ثابت کر رہا ہو کہ ہاں یہ اللہ کے ماننے والے۔ سب سے اعلیٰ تبلیغ دین اسلام کی عملی زندگی ہے۔ اب جب اعمال کو دیکھیں گے، ہر عمل پر، وہ امور دنیا سے متعلق ہو، وہ امور عبادات سے متعلق ہو، کوئی پہلو ہو، بندے مومن کی دنیا بھی دین ہے، یہ حدیث شریف میں آتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے لیے اور اللہ کے حکم کے تحت عمل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی کوئی شے، کوئی معاملہ زندگی کا جو ہے وہ بے دینی میں نہیں جاتا، دینداری میں جاتا ہے، بھلے امور زندگی، عمومی امور زندگی ہی ہوں۔ تو جب اس کیفیت اور حال کو دیکھو گے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عبادت کا نصیب ہونا جہاں اجر اور ثواب کا سبب ہے، وہاں مزید ورع اور تقوی کا جو سبب بنتا ہے کہ اس سے ورع اور تقوی مزید نصیب ہوتا ہے۔ جو انہوں نے قدم بڑھایا انہیں نصیب ہوا اس پانی سے آزمائش سے گزرنا، انہیں نصیب ہوا میدان کارزار میں اپنے پاؤں پر مضبوط کھڑا ہونا، انہیں نصیب ہوا کہ اپنا آپ اللہ کے سپرد کرنا کہ یا اللہ تیری ہی طرف سے مدد ہے، تو ہی ہمیں صبر دے، تو ہی ہمیں فتح دے۔ اور اس سارے مقابلے میں انہوں نے اللہ کی کریم کی طرف دیکھا۔ آج ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم مشرق و مغرب دیکھتے ہیں، ہم جدت کو دیکھتے ہیں اور اپنے حالات کو اس نہج اور اس پہلو سے نہیں پرکھتے کہ سبب کیا ہے۔ اللہ کریم یہ نزاکت نصیب فرمائے کہ یہ باتیں سمجھ آئیں، چونکہ قرآن کریم حل ہے، اللہ کی رحمت ہے،
اور ہر معاملے اور ہر سوال کا حل ہے، اس میں جواب موجود ہے۔ ہم تلاوت کر رہے ہیں لیکن قرآن کریم کو ہم پہچان نہیں رہے۔ ہم تلاوت کر رہے ہیں لیکن ہم قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم سے اصول پڑھ رہے ہیں، لیکن ان اصولوں پر خود قائم نہیں ہو رہے۔ تو پھر یہ حالات ہیں جس میں سے آج ہم گزر رہے ہیں، جن حالات سے آج ہم دو چار ہیں، اس کا سبب یہی بے عملی ہے۔ یہ جس دنیا کو لے کر ہم چل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کل من علیہا فان، کخ نہیں بچنا، کوئی شے نہیں بچے گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قائم بذات صرف اللہ کی ہے۔ تو آج اپنی زندگی کا جائزہ لیں، پھر جائزہ لیں، پھر جائزہ لیں، اور اس اپنی جانچ پڑتال کے عمل کو نہ روکیں۔ عبادات کی ادائیگی ہے، نصیب ہے الحمدللہ، پھر بھی جانچ پڑتال جاری رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سجدے میں اپنی انا کو کر رہا ہوں کہ مجھ جیسا کوئی بزرگ اور عبادت گزار کوئی نہیں۔ محتاط رہیں، اپنے اللہ کے سپرد رکھیں، اپنی ذمہ داریاں احسن ادا کریں۔ یہی گھر جن میں ہم رہتے ہیں، یہی جو عزیز داری رشتہ داری ہے، اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور دار دنیا کا اصول ہے کہ کوئی شے ہمیشہ رہتی ہے۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے۔ تو دنیا کی نسبت دیکھو گے تو ہر شے گامزن ہے اپنے اختتام کو۔ ہم تو کہتے ہیں نا جی وقت گزر رہا ہے، بات چل رہی ہے، حالات جو ہیں آ رہے ہیں اور معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے، نہیں، ہر شے اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ کل من علیہا فان، اس اختتام کے رستے پر اپنے معاملات کو سمیٹنا ہم نے نہیں ہے تو کس نے سمیٹنا؟ آج اگر میں اپنی ذات کو دیکھوں تو ہر ایک کے لیے ماں باپ کا رشتہ جو ہے وہ بڑا پیارا رشتہ ہے، اللہ کی عطا ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دار دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر ایک شوق، جب بھی ان کی یاد محسوس ہو تو اماں جی کے پاس چلے گئے، بیٹھے باتیں کی۔ تو گزشتہ مہینے ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو دنیا کی زندگی کو دیکھیں تو ماں باپ گھر کی برکت ہوتے ہیں، گھر کا وزن ہوتے ہیں، گھر کا جوڑ ہوتے ہیں۔ اور کرنا، ماں باپ گھر کا وزن بھی ہیں، گھر کی برکت بھی ہیں، گھر کا جوڑ بھی ہے۔ کیا مقام اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں تو ایک رواجات ہے نا کہ ہم لیے بیٹھتے ہیں، ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، جہاں سے دیکھو ماں کی دعا ہے، ماں کی دعا۔ ماں کا بے شمار بڑا مقام ہے۔ رواجوں میں جاؤ گے تو پھر باپ کے رشتے کو بھول جاؤ گے۔ انت و مالک لابیک او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی ملک فرمایا کہ تو باپ کی ملک ہے، تو تیرا مال، جیسے چاہے وہ خرچ کرے۔ مال نہیں صرف فرما، انت، صرف مال نہیں، تو بھی۔ تو یہ جو رواجات کی نظر ہو کر ہم رشتوں کا تقدس بھی کھو رہے ہیں، تو ہمیں کہاں جا کر سمجھ آئے گی کہ ہم نصیب و ربنا، اے ہمارے رب، کہاں نصیب ہوگا؟ تو جہاں جن گھروں سے یہ بزرگ ہستیاں برزخ منتقل ہو گئی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ان پیارے جانے والوں کی کمی بیشیاں معاف فرمائے، انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ ہیں یا ان میں سے کوئی ایک ہے، اللہ انہیں حیا دے اور یہ توفیق دے کہ ان کی خدمت کر سکے۔ تو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک عمر ہوتی ہے جب بندہ بالعموم بات کر رہا ہوں، ورنہ تو لوگ
یتیمی کی حالت میں بھی پیدا ہوتے ہیں کہ دادا تو کجا، باپ بھی فوت ہو گیا ہوتا ہے پیدائش سے پہلے، لیکن عمومی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ بچپنے میں بندہ دیکھتا ہے کہ دادا دادی، نانا نانی، یہ بڑے رشتے جو عمر کے ہیں انہیں دیکھتا ہے، وہ فوت ہوتی ہیں، دکھ ہوتا ہے، لیکن دکھ کی جو ادراک ہے وہ نہیں ہوتا۔ پھر جب بندہ خود اس عمر پر پہنچتا ہے جہاں ماں باپ تھے، تو پھر جب اپنے ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ جہاں سے نانا نانی اور دادا دادی دیکھ رہا تھا، وہاں ماں باپ کا رشتہ جو ہے اس کی نزاکت کہاں پہنچتی۔ تو آج ہمارے سامنے سے ہمارے والدین گزر گئے، اس درد کی ہمیں سمجھ آ رہی ہے، شاید ہمارے بچوں کو یہ درد اس درجے کا محسوس نہ ہو، کل جب وہ ہماری جگہ پہنچیں گے اور ہماری چارپائیاں اٹھائیں گے پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ یہ درد، یہ تکلیف کیا ہو۔ تو جہاں ہو کوشش کرو کہ یہ رشتے جہاں سلامت، ہر رشتے کی قدر کرو، ہر رشتے کی قدر کرو، اس لیے کہ رشتے اللہ نے بنائے، ہر رشتے کے لیے جو اللہ کریم نے اصول دیے ہیں ان اصولوں کو اختیار کرو۔ جہاں والدین کے ساتھ لحاظ ہے وہاں اپنے اہل عیال کا بھی خیال رکھو، اپنی جو احساس ذمہ داری ہے وہ سلامت ہونی چاہیے، نہیں تو یہ زندگی گزر رہی ہے۔ یہاں بھی مجھے یاد ہے جب یہ تعمیر ہو رہا تھا دارالعرفان، تو وہ میری آنکھوں کے سامنے ہے ایک ایک معاملہ، یہ تعمیر ہو رہا ہے لیکن ایک ایک اینٹ لگانے والے یہاں سے جو ہیں وہ گزرتے گزرتے گزر گئے دار دنیا سے۔ یہیں اسی چھت کے نیچے کتنے لوگ اللہ اللہ کرتے رہے ہوں گے، رکوع سجود میں محو رہے، آج ہمیں نہیں ہے۔ اللہ کو منظور ہوا جانے یہ چھتیں کب تک ہوں اور ہم میں سے کون ہو اور کون نہ ہو۔ تو یہ جو اختیار آج ہے ہمارے پاس کہ ہم نے کس راہ کا مسافر ہونا ہے، اختیار یہ نہ سمجھو کہ میرے دستے بازو سے دار دنیا جو ہے اس کے شب و روز بدلنے ہیں، نہیں، فیصلہ تم ہی نے کرنا ہے کہ پانی پینا ہے چلو بھر جا سیر ہو کر پینا ہے، میدان کارزار کی طرف تم ہی نے قدم اٹھانا ہے نا۔ وصف ہے نا صبر، یہ وصف ہے کہ یہ وصف ہو تو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ یہ وصف کیسے نصیب ہو؟ جنہیں اس راہ کی مسافت طے کرنا اللہ نصیب فرمائے، انہیں صبر کی بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی اللہ کی عطا سے ہے۔ وصف بندے کا ہے، بندے میں یہ وصف پیدا ہو تو اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ سمجھ لینا کہ یہ وصف کیفیت یا حال میرا ذاتی ہے یا پھر خطا ہو جاتی ہے، بات تو ساری اللہ کی طرف چلی گئی۔ تو اس لیے اپنے اس وقت کو، اپنی اس زندگی کو، اپنی اس فرصت کو اعلیٰ استعمال کریں۔ یہ خرچ ہونا ہے، اس کا خرچ اعلیٰ ہو، جائز ہو، کچھ نہ ہو۔ اگر ایک آواز یا ایک درست قدم اس پورے معاشرے کی روش میں کوئی فرق نہیں ڈال سکتا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، ہم مکلف نتائج کے نہیں ہیں، ہم مکلف تعمیل حکم کے ہیں، اور یہی تعمیل حکم ہمیں ربنا کی کیفیت سے آشنا کرے گا۔ اپنی عبادات پر توجہ دیں، ہماری بے کیف بے روح سجدے ہمارے اعمال پر اثر نہیں پیدا کر رہے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ رکوع سجود نصیب ہو اور وہ اثرات اعمال تک نہ آئے۔ اس کی ادائیگی کے بعد اعمال درست نہیں ہو رہے تو پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس ادائیگی میں کہاں کہاں فرق ہم کر رہے ہیں۔ سارے جہان کا کاروبار ہم رکوع سجود میں طے کرتے ہیں، غور فرما۔ فجر کی ادائیگی یا ابھی زور کی ادائیگی آئے گی، خیال کر لیجئے گا کہ کتنا وقت نماز میں رہے اور کتنا وقت دار دنیا کے معاملات میں رہے، عین رکوع سجود میں متوجہ اللہ نہیں ہے۔
تو یہ بے کیف نماز اور بے روح عبادت، اس کے اثرات کیسے ہوں؟ اسی لیے میں اکثر پوچھتا ہوں، آتے ہیں دن میں جب لوگ ملنے تو بلا تفریق پوچھتا ہوں، اور یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کب کس سے پوچھ لوں، ارادتاً نہیں پوچھتا، لیکن یہ پوچھ لیتا ہوں کہ نماز کتنی پڑھتے ہو؟ اتنے دفعہ کا سوال جہاں میں نے کیا ہے اس میں سے شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہو جس سے مجھے تشفی ہوئی ہو کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب اس رشتے کو ہم نہیں نہ جان پائیں گے جو بندے کا اپنے اللہ سے ہے، تو باقی رشتوں کی پہچان کیسے کر پائیں گے؟ تو دنیا کی روش یا ڈگر جو ہے، جیسا راہ انتخاب کر کے مخلوق چل رہی ہے ویسے نتائج پائے گی۔ آج آپ اپنے حالات دیکھتے ہیں، یقین مانے دل دکھتا ہے، ہر شے ہے اور ہر شے کے لیے ہم محتاج ہیں۔ عدد میں مخلوق ہے، بندہ کوئی نہیں، تعداد ہے، بندہ کوئی نہیں، مسلمان ہیں، بندے مومن نہیں ملتا۔ تو دعویٰ ہے کہیں سارا ہمارا دعویٰ وہ نہر پر پانی والا ہی تو نہیں رہ گیا۔ تو جو اختیار ہے، جتنا اختیار ہے، معزز سامعین کرام، اپنے اس اختیار کو بروئے کار لائیں، اپنے اللہ سے مدد مانگیں، اپنی ذمہ داریاں احسن ادا کریں، چلتا پھرتا تبلیغ کا نمونہ ہو بحیثیت مسلمان۔ آپ کاروباری حیات میں بھی ہوں گے، آپ زمینداری میں بھی ہوں گے، آپ ملازمتوں میں بھی ہوں گے، زندگی کے ہر بہر سے ہیں، ہر حیثیت سے ہیں، تو جہاں ہیں وہاں سمجھ آئے کہ اللہ جل شانہ کا حکم ماننے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اسے ذات یا دنیا عزیز نہیں ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم عزیز ہے۔ اس کیفیت سے رہیں کہ اپنے اللہ کے روبرو ہونا ہے، اس کے روبرو وہ شاہد ہے اس کے روبرو، اور اس کے روبرو پیش ہونا ہے، تو ہیں روبرو، موقع ہے عمل کا، پیش ہونا ہے، کتاب بند ہوگی، اپنی کتاب اٹھائی ہو، کس ہاتھ میں ہے؟ سیدھے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں؟ تو قرآن کریم فیصلے فرما رہا ہے، تفریق حق و باطل کی قرآن کریم یہی فرما دیتا ہے۔ جیسے انہیں بتایا گیا نا کہ اس نہر سے آزمائے جاؤ گے، کوئی زندگی کا بحر مجھے بتاؤ جس سے قرآن کریم ہمیں آگاہ نہیں فرما رہا۔ ہمیں تو زندگی کی ہر نہر سے آگاہ کر دیا گیا کہ کیسے گزرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ رائے ہدایت اللہ کی رحمت ہے یہ کلام۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آخر وقت میں علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قرآن موجود ہوگا تو علم کیسے اٹھے گا؟ تو مفہوم عالی ہے، آپ نے فرمایا کہ تورات اور انجیل کی تلاوت کرنے والے اس پر عمل چھوڑ بیٹھے ہیں، تو ان کے حال دیکھو۔ ایسے ہی جب امت قرآن کی تلاوت تو کرے گی، اس کے احکامات نہیں مانے گی، تو پھر علم اٹھ جائے گا۔ علم اٹھ جائے تو پھر جہالت ہوتی ہے، جہالت کا حصول تعمیر نہیں، تخریب ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی زندگی میں ایک اور پہلو ہے، دن ہے نا تو رات آ جائے گی، بادل ہیں تو بادل چھٹ جائیں گے، صحت ہے تو بیماری ہے، ایک توازن ہے اس دنیا میں۔ جب یہ توازن بگڑے گا نا تو پھر دنیا قائم نہیں رہے گی۔ تو اگر آج دنیا کی زندگی یا نظم چل رہا ہے تو اس میں نور ایمان کی برکت ہے۔ تو ان جماعتوں میں سے تباہی والی جماعت میں جانا یا اس ایمان والی جماعت میں جانا، یہ اختیار مجھ سمیت ہم سب کے پاس ہے۔
اللہ اس انتخاب میں یہ حق انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ والوں کی طرف ہم جائیں، ایمان کی طرف ہم جائیں، اللہ کریم کی رضا اور اس کے حکم کی طرف ہم جائیں۔ امتی کا شرف ہے تو امتی کا شرف اعمال تک نصیب ہو، تاکہ روز معاشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی جو عدد میں تمام امتوں سے بڑی صفیں ہوں گی ان صفوں میں کھڑا ہونا نصیب ہو۔ اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، اس امت پر رحم فرمائے، اس ملک اور اس قوم پر رحم فرمائے، ہمیں اچھے کی توفیق دے، اور جو کچھ جو نظم کیا جا رہا ہے جب اس کو دیکھتے ہیں لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ ہم وہ قوم نہر پر ہی بیٹھنے کو تیار ہے، تو جب تک ہم اپنے اعمال اور راستہ درست نہیں کریں گے تو نتائج درست نہیں ہوں گے۔ اللہ یہ توفیق بخشے کہ ہم درست فیصلے کریں، درست راہ کا انتخاب کریں، اور مقدم اللہ کی ذات ہو، اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔